المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے عربی زبان کے 10 سبق، مولانا عبدالسلام کدوائی ندوی۔ اس کتاب کا آغاز ہم نئے درس یعنی اگلی اتوار سے کریں گے۔ آج ہم جیسے ہم نے پہلے درس میں کچھ بنیادی موضوعات پہ بات کی، ایسے ہی آج بھی ہم کچھ اور بنیادی موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو یہ فہرست الموضوعات یعنی موضوعات کی لسٹ جن پہ ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ الکلمۃ و اقسامها، کلمہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں گے اور اس کی اقسام جانیں گے۔ اس کے بعد ہم ادوات الاستفہام پہ بات کریں گے، یعنی جو آلات ہے یعنی ٹولز یا انسٹرومنٹس جو استفہام یعنی انٹروگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم احرف الجواب پہ بات کریں گے، جب ہم نے سوال پوچھا تو اس کا جواب دینا ہے، تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ سوال کا کیسے جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسماء الاستفہام پہ بات کریں گے، یعنی جو اسماء استفہام کے لیے یعنی انٹروگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آخر پہ ہم الاعراب پہ بات کریں گے۔ الکلمہ، کلمہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ورڈ۔ اس کی تعریف یہاں پہ دی گئی ہے عربی میں، پہلے میں اردو میں بتاتا ہوں، پھر ہم یہ جو نحات ہے یا جو لغوی علماء ہیں انہوں نے یہ اصطلاح بیان کی ہے۔ یعنی یہ قول مفرد ہے، یعنی ایک جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں انگلش میں، یعنی ایک ورڈ ہے خالی، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی مستقل معنی کے لیے۔ اس میں اگر ہم لفظ قلم کہتے ہیں تو اس میں یہ ہم مراد نہیں لیتے ہیں کہ اسے کتاب مراد ہے، اسے مراد خالی قلم ہی ہے۔ تعریفها، اب اس کی تعریف آپ اسے گھبرانا نہیں ہے، یہ میں نے ایسے ہی رکھی ہے، آپ اسے گھبرائیے گا نہیں کہ یہ کیا عبارت ہے عربی میں۔ قول مفرد، یہ ایک قول مفرد ہے یعنی واحد ہے، او یا دوسری تعریف اس کی ہے اللفظ، یعنی لفظ الموضوع لمعنی مضطرد، جو وضع کیا گیا ہے مستقل معنی کے لیے۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں الکتاب، کتاب ایک لفظ ہے، یہ ایک مستقل معنی یعنی ایک شے جو ایک کتاب، جس کو اگر ہم کتاب کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، یعنی ایک جو دو جلدوں کے درمیان کچھ اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ یہ اسی کتاب کے معنی میں استعمال ہوگا، کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ اقسامها، اس کی قسمیں۔ الاسم، یعنی ہم کو یہ پتہ ہوگا انگریزی زبان میں بھی ہم پڑھتے ہیں پارٹس آف سپیچ، یا اردو اگر کوئی بنیادی اردو گرامر ہے اس میں بھی یہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ الاسم یعنی ناؤن۔ اسی طریقے سے الفعل یعنی ورب، ان کی ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے ان کی تفصیل۔ اور الحرف یعنی پارٹیکل، ٹھیک ہے۔ الاسم، اب ہم اسم پہ بات کریں گے۔ اسم کی تعریف یہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے معنی کی طرف بذات خود اسم اپنے معنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ زمان جڑا نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بذات ایک دو چیزیں ہیں اس میں،
ایک تو بذات خود یہ معنی پہ رہنمائی کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ٹائم کے ساتھ یعنی زمان کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا ہے. یعنی وہی وہاں پہ لکھا ہے سلائیڈ میں، ما دل علی معنی فی نفسہ، یعنی جو رہنمائی کرے معنی پہ بذات خود، ولم یقترن بزمان، اور جو زمان کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا ہے. وہو نوعان، اس کی اب دو قسمیں ہیں. شخص، یعنی یہ اسم یا تو شخص کسی کا نام ہو سکتا ہے، جیسے نحو زید یعنی زید، یا رجل یا آدمی. یہ اس کی ایک قسم ہے، یعنی اسم کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ شخص ہو سکتا ہے یا غیر شخص، یا شخص کے بغیر جو ہے اس کے لیے بھی اسم یوز ہوتا ہے. جیسے نحو الضرب یعنی مارنا، الاکل یعنی کھانا، العلم یعنی علم. یہ شخص کے بغیر ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں انگریزی زبان یا اردو زبان میں بھی ایسے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر دوسری قسم جو الکلمہ کی ہے، الفعل. فعل کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو ہماری رہنمائی کرے معنی کی طرف بذات خود. تو یہاں پہ یہ مشترک ہے، یعنی اسم اور فعل دونوں بذات خود اپنے معنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وقترین بزمان، اور یہ لیکن اس میں جو فرق ہے اسم سے، یہ زمان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس میں ٹائم ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. وہی وہاں پہ لکھا ہے تعریف میں، وہی ہے کہ جو ہم نے پڑھا کہ یہ ایک تو خود بذات خود یہ معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسری چیز جو اس میں ہے، اس میں وقت شامل ہوتا ہے، یعنی ٹائم ایلیمنٹ اس میں شامل ہوتا ہے. اب عربی زبان میں اس کے بنیادی 3 اقسام ہیں. الماضی یعنی پاسٹ ٹینس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، جو ماضی کے لیے استعمال ہو، یعنی جو وقت گزر چکا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری جو اس کی قسم ہے المضارع، یعنی المضارع جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے بھی فیوچر کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور الامر، یہ کمانڈ، امر ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کو جب ہم حکم دیتے ہیں اس کو ہم امر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد الحرف، یعنی جو ہم نے دیکھا پارٹیکل. اس پہ میں بتاتا چلوں کہ جو انگلش میں پارٹس آف اسپیچ ہے وہ 8 ہے. یہ جو ہم نے بنیادی 3 اس کی تقسیم پڑھی، الاسم، الفعل، الحرف، ان میں یہ 8 آتے ہیں. اسم میں وہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، انٹرجیکشن اس میں آتا ہے. فعل میں وہی ورب، اور جو الحرف ہے اس میں دونوں آتے ہیں، ایک تو کنجکشن آتا ہے، ایک پریپوزیشن آتا ہے. تو الحرف کی کیا تعریف ہے؟ ما دل یعنی جو رہنمائی کرے علی معنی کی طرف، فی غیری، وہاں پہ ہم نے پڑھا فی نفسی، یہاں پہ فی غیری یعنی یہ خود معنی پہ دلالت نہیں کرتا. ولم یقترن بزمان، اور اس کے ساتھ زمان نہیں جڑا ہوتا، یعنی اس میں بھی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اور جو اس میں اہم بات ہے کہ یہ خود معنی پہ دلالت نہیں کرتا ہے یا رہنمائی نہیں کرتا. خود ہم کو اگر یہ کسی جگہ وارد ہوگا تو ہم کو اس سے معنی پتہ نہیں چلیں گے کہ اسے کیا مراد ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور اس کے ساتھ جو ہم کو معنی کی طرف لے جائے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو. اسی کے ساتھ پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو یہ الحرف ہے، اس میں کچھ ایسے حرف ہے جو خاص ہے خالی اسم کے ساتھ، یعنی وہ صرف اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ ایسے حروف بھی ہے جو فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دونوں میں مشترک ہے. وہی لکھا ہے وَمِنْهُ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِسْمِ، اور یعنی جن حروف میں وہ بھی ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہے. وَمِنْهُ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ، اور ان میں سے ایسے حروف بھی ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے. وَمِنْهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، اور ایسے بھی ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے، وہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ بھی. ادوات الاستفہام،
ادوات ہم اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو انسٹرومنٹس یا ٹول، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں آلہ یا اس کی جمع آلات. ادوات الاستفہام یعنی جو ٹولز یا انسٹرومنٹس جو ہم سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. استفہام یعنی سوال، یعنی انٹروگیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں ادوات کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس میں دونوں آتے ہیں. کچھ ایسے استفہام کچھ اس میں دونوں آتے ہیں، حروف بھی آتے ہیں اور اسما بھی آتے ہیں. اگر ہم خالی حروف لکھتے تو اس میں خالی حروف آتے، لیکن یہاں اگر ہم اسما لکھتے تو اس میں خالی اسما آتے. یہاں پہ ہم نے ادوات اس لیے کیا استعمال کیونکہ اس میں دونوں شامل ہیں، حروف بھی اور اسما بھی. وہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ حروف سے کیا مراد ہے اور اسما سے کیا مراد ہے. حرف الاستفہام. اب ہم نے دیکھا کہ ادوات الاستفہام کی دو اقسام ہیں، حرف الاستفہام اور اسماء الاستفہام. پہلے ہم حرف الاستفہام پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم اسماء الاستفہام پہ بات کریں گے. حرف الاستفہام یہ بنیادی طور پہ دو ہے، ہم یہاں پہ ایک کا ذکر کر رہے ہیں، الحمزہ. وہ دوسرا ہے حل، وہ ہم آگے جب ہم کتاب کو شروع کریں گے اس میں وہ ہم کو آئے گا. اس کا ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں آج سے کیا مراد ہے، کیا، یا اگر انگلش میں کریں گے ترجمہ تو از. ٹھیک ہے. الحمزۃ الاستفہام مبنی علی الفتح. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے وہ الحرکات الثلاثہ پہ بات کی تھی، تو اس میں یہی لکھا ہے کہ جو حمزۃ الاستفہام ہے یہ مبنی ہوتا ہے فتح پہ، یعنی زبر پہ. یہ فتح ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی سی ہم مشق کرتے ہیں اس کے، جو میں نے ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے. یہ کچھ سوال ہے وہاں پہ سلائیڈ میں، میں یہ پڑھوں گا اس کے ساتھ، اس کے بعد آپ دہرائیں گے. اھذا بیت یعنی کیا یہ گھر ہے. اھذا بیت کیا یہ گھر ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا ھذا بیت یعنی یہ گھر ہے. اب ہم نے اس پر حمزہ داخل کیا، یعنی اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، کیا یہ گھر ہے. انگلش میں از دس اے ہاؤس. اسی طریقے سے اھذا مندیل، آپ پہلے عربی پڑھیے اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اھذا مندیل کیا یہ رومال ہے. اھذا مسجد کیا یہ مسجد ہے. اگر ہم دیکھیں گے اس کی ہم بیان کریں گے، اس کو بریک ڈاؤن کریں گے. یعنی حرف الاستفہام، ھذا اسم اشارہ، مسجد مشار الیہ. یعنی ھذا یہ جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، ھذا اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، مسجد مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اھٰذِہِ شاۃ یعنی کیا یہ بکری ہے. یہاں پہ اب اسماء الاشارہ للمؤنث آ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ شاۃ بکری مؤنث ہے اسی لیے اب مؤنث آ گیا. اھٰذِہِ ساعۃ کیا یہ گھڑی ہے. اھٰذِہِ سیارۃ کیا یہ گاڑی یعنی کار، چھوٹی گاڑی. اب ہم دیکھیں گے اسماء اشارہ للبعید، بعید کے لیے، جو اذالک نجم کیا وہ تارہ ہے. اذالک طالب کیا وہ طالب علم ہے. اسی طریقے سے اذالک طبیب کیا وہ ڈاکٹر ہے. اب اسماء اشارہ للبعید ولیکن للمؤنث، بعید یعنی دور کے لیے لیکن مؤنث. اتلک حدیقۃ کیا وہ باغ گارڈن. اتلک سفینۃ کیا وہ کشتی ہے. اتلک دراجۃ کیا وہ سائیکل ہے.
اس میں ہم کو پھر سے وہ حاضہ حاضی اسم و اشارہ پھر سے آ گئے. تو آپ نے دیکھا اس میں حمزۃ الاستفہام یہ حرف الاستفہام ہے, یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کی یہ ترکیب کریں گے حرف الاستفہام حاضہ اسم و اشارہ بیت مشار الیہ. اب ہم نے کئی سوال کیے, اب ان کا جواب دینا ہے. احرف الجواب یعنی وہ حروف جن سے جواب دیا جاتا ہے. اس میں بھی کئی اقسام اس کی احرف الجواب کے, فی الحال ہم 2 کو دیکھتے ہیں. الاثبات, جب ہم کو یعنی کسی اگر کوئی سوال جیسے ہم نے سوال ابھی پوچھا احاذہ بیتن, اب ہم کو یہ افرم کرنا ہے, اس کو ہم کو اس کو اثبات یعنی ہم کو پازیٹیولی اس کو جواب دینا ہے. تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ نعم یعنی یس. ٹھیک ہے. احاذہ جیسے ہم نے سوال کیا احاذہ بیتن, کیا یہ گھر ہے؟ ہم کو جواب دینا ہے ہاں یہ گھر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم. اسی طریقے سے النفی, اگر ہم کو کسی کی نیگیشن کرنی ہو یعنی کسی کی نفی کرنی ہو کہ ہم کو نیگیٹیولی جواب دینا ہے, کہ اگر کوئی پوچھے یہ احاذہ مسجد, کیا یہ مسجد ہے؟ تو ہم کو کہنا ہے نہیں, ہم کیا کہیں گے؟ لا. اس میں یہی ہے نعم حرف جواب ہے جو استعمال کیا جاتا ہے جواب کی تصدیق کے لیے, یعنی وہی لکھا ہے حرف جواب یستعمل لتصدیق الجواب, یعنی حرف جواب ہے جو استعمال کیا جاتا ہے جواب کی تصدیق کے لیے. اسی طرح لا حرف جواب یستعمل لنفی الجواب, یہ بھی حرف جواب ہے لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نفی کے لیے یعنی نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم پہلے نام پہ بات کریں گے اور اس کی تھوڑی سی مشق کریں گے. نام یعنی ہاں, یس. اب پھر سے میں پڑھوں گا, اس کے بعد آپ پڑھیے گی. احاذہ مفتاح, کیا یہ چابی ہے؟ نعم ہاں. حاذہ مفتاح, یہ چابی ہے. اگر ہم خالی اتنا ہی کہتے نعم تو یکفی, کافی تھا. جیسے ہم انگلش میں اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کیا از دس اے کی, اگر آپ جواب دیں گے یس تو بات مکمل یعنی جملہ مکمل ہوتا ہے, لیکن ہم یہ زائد ہے یہاں پہ حاذہ مفتاح. احاذہ دکان, کیا یہ؟ نعم یہ دکان ہے, ہاں یہ دکان ہے. یہ تھا اسماء اشارہ للمذکر للقریب. احاذہ مدرسۃ, کیا یہ مدرسہ ہے؟ نعم ہذہ مدرسۃ, یہ مدرسہ ہے. اب یہ اسماء اشارہ للمؤنث یعنی نام, اگر اس کی ہم ترکیب کریں گے نام حرف الجواب. ٹھیک. ہذہ اسم اشارہ مدرسۃ مشار الیہ. طیب. احاذہ جامعۃ, کیا یہ یونیورسٹی ہے؟ نعم ہاں. ہذہ جامعۃ, یہ یونیورسٹی ہے. اب اسماء اشارہ للبعید للمذکر. اذالک جبل, کیا وہ پہاڑ ہے؟ نعم ہاں. ذالک جبل, وہ پہاڑ ہے. اب اسماء اشارہ للبعید للمؤنث. اتلک بقرۃ, کیا وہ گائے ہے؟ نعم ہاں. نعم تلک بقرۃ, ہاں وہ گائے ہے. اب دوسرا حرف الجواب لا, یعنی جس کو ہم نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں. لا یعنی نہیں, نو, نیگیشن. جب ہم کسی سوال کی نیگیشن کرنی ہو تو ہم لا استعمال کرتے ہیں. احاذہ کتاب, کیا یہ؟ لا. ھذا دفتر, نہیں یہ کاپی یا نوٹ بک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسی طریقے سے لا حرف الجواب, ھذا اسم اشارہ
दफ्तरुन मुशारुन इलै। अहादा हिसानुन, आप पहले पढ़िए, अहादा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है। ला हाजा हिमारुन, नहीं ये गधा है। यहाँ पे इसमें इशारा लिल मुज़क्कर लिल करीब। अब बईद, अज़ालिका इमामुन, अज़ालिका इमामुन, क्या वो इमाम है। ला ज़ालिका मुदर्रिसुन, नहीं वो मुदर्रिस है या उस्ताद है यानी टीचर है। अब अस्माउल इस्तिफ़हाम पे हम बात करते हैं। यहाँ पहले हम वापस जाते हैं। जब हमने ये सवाल किया अहादा किताबुन, क्या ये किताब है। ला हाजा दफ्तरुन, हमको कैसे पता चलता है कि ये हर्फ है कि इस्म है। ठीक है, हम ये इसको मालूम करने का ये ज़रिया है कि हम जवाब में देखते हैं कि की जगह क्या आया। हाजा किताबुन की जगह हाजा दफ्तरुन वो वापस ही आया, लेकिन जो हमने सवाल किया से उसकी जगह क्या आया ला। भी ला खुद हर्फ है, इसीलिए हम कहते हैं कि हर्फुल इस्तिफ़हाम। अब हम अस्मा पे बात करेंगे। यहाँ आपको सीधे वाज़ह फ़र्क वाज़ह आपको होगी इन दो में कि जो माँ से हम सवाल करते हैं उसकी जगह इस्म आता है, उसकी जगह हर्फ नहीं आता है। यानी माँ का तर्जुमा है उर्दू में क्या, यानी व्हाट। ठीक है, तारीफ़ुहु, इसकी तारीफ़, यानी जो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है सवाल करने के लिए। ठीक है, अन गैरिल आकिल, यानी जो गैर आकिल हो, चाहे वो जमादात में से हो या नबातात में से हो या हयावान में से हो। वही लिखा है अरबी इबारत में, मा तुस्तखदमु लिस्सुआली, यानी जो इस्तेमाल किया जाता है सवाल करने के लिए। अन गैरिल आकिल, यानी गैर आकिल के मुतालिक। सवाअन काना जमादन अम हयावानन, वो एक ही बात है चाहे वो जमादात में से हो यानी इमैटीरियल ऑब्जेक्ट्स में से हो या हयावान या कोई एनिमल्स यानी हयावान में से कोई हो। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमको किसी शय के लिए सवाल करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, माँ। यहाँ पे लिखा है मा हाजा कमीसुन, वहाँ जवाब में आप देखते हैं कि हाजा तो वापस ही आ गया, माँ की जगह क्या आ गया, कमीज़ क्या है खुद इस्म, इसीलिए हम कहते हैं माँ क्या है, इस्मुल इस्तिफ़हाम। अब मैं पढ़ूँगा, आप मेरे बात दोहराइए। मा हाजा ये क्या है। हमने पढ़ा था हाजा ये, अब हमने पढ़ा माँ क्या है। मैंने बोला ये जो अरबी में है वो नहीं होता, यानी जिसको हम कॉप्युला इंग्लिश में कहते हैं। मा हाजा ये क्या है। हाजा कमीसुन ये कमीज़ है, यानी हाजा इस्म इशारा, कमीसुन मुशारुन इलै, कमीज़ लेकिन गैर आकिल है, ये नॉन लिविंग थिंग जिनको हम कहते हैं वो है। इसी तरीके से मा हाजा हाजा सरीरुन, ये पलंग या चारपाई है। इसी वहाँ पे हम देखते हैं कि माँ के बदले क्या आया, सरीर यानी इस्म है। मा हाजा ये क्या है। हाजा बाबुन ये दरवाज़ा है। मा हाजा यानी मा इस्मुल इस्तिफ़हाम, हाजा इस्म इशारा। हाजा अब जवाब इसका हाजा बाबुन, हाजा इस्म इशारा, बाबुन मुशारुन इलै। मा ज़ालिका वो क्या है। अब वो बईद, ज़ालिका लबनुन वो दूध है। इसमें भी ऐसे ही होगा, मा इस्म इस्तिफ़हाम, ज़ालिका इस्म इशारा, ज़ालिका इस्म इशारा लिल बईद, लबनुन मुशारुन इलै। मा ज़ालिका सुक्करुन वो क्या है। वो शक्कर है, वो चीनी है। मा हाज़िही वो ये क्या है। अब
بعید سے واپس ہم قریب کی طرف آ گئے. ما ہاذی یہ کیا ہے. ہاذی مکنستن ہاذی مکنستن یہ جاڑو ہے بروم. اب دوسرا اسماء الاستفہام دوسرا من, اس کا اردو ترجمہ کون اور انگریزی میں ہو. یہ جو من ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب ہم عاقل کے لیے سوال کرتے ہیں. ما دیکھا ہم نے غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جو من ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہی لکھا ہے ما تستخدم للسؤال عن العاقل کالانسان, جو استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے عاقل کے متعلق جیسے انسان. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, من یعنی کون. من ہاذا, آپ پڑھیے من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا رجل یہ آدمی ہے. من اسم اشارہ للعاقل, ہاذا اسم اشارہ, ہاذا اسم اشارہ, رجل مشار الیہ. من ہاذا ہاذا طفل یہ کون ہے, یہ بچہ ہے. من ہاذا ہاذا بقال ہاذا بقال, وہاں پہ قاف پہ تشدید ہے, یعنی یہ بقال کہتے ہیں گروسر کو, یعنی سبزی فروش, کریانہ فروش, اس کو بقال کہتے ہیں عربی میں. من ذالک من ذالک ذالک مدیر وہ کون ہے. اب ہم بعید کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ذالک مدیر وہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہے. من ذالک ذالک شاب وہ کون ہے, وہ اب جواب کیا ہے اس کا, ذالک شاب وہ نوجوان ہے, شاب. اب یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے الاعراب. ناؤن اینڈنگس ان کو عربی انگلش میں کہتے ہیں ناؤن اینڈنگس. اب اس میں پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ اعراب اور حرکات میں کیا فرق ہے. اعراب آپ آسان طریقے سے ایسے یاد رکھیے, اعراب ہم اس کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخر, جیسے اگر کوئی کلمہ ہے کتابن, جو آخری اس کا کلمہ ہے با, جو آخری لیٹر ہے, اس پہ کون سی حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اگر پہلے کون سی حرکت ہے پہلے ورڈ میں, جیسے کتاب کی مثال میں کیف پہ زیر ہے, اس کو ہم حرکت کہیں گے, یا تا پہ زبر ہے اس کو بھی حرکت کہیں گے. لیکن جو لاسٹ پہ ختم کس پہ ہوتا ہے ورڈ, اگر جس پہ جو آخری یعنی ورڈ کے آخر میں آتا ہے اس کو کیا ہم کہتے ہیں, اعراب کہتے ہیں. جو بیچ میں یا پہلے آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, الحرکت, جو ہم نے پہلے درس میں دیکھی کہ 3 بنیادی حرکات ہیں. الاعراب مرفون, پہلی جو اعراب ہے یعنی مرفوع. یہ آپ کو یہ بہت فائدہ دے گا. آپ یہ یاد رکھیے کہ عربی میں جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے ورڈ کی وہ مرفوع ہے, یعنی وہ پیش پر ہوتا ہے. اگر آپ کہیں جگہ دیکھیں گے کسی پر پوسٹر پہ یا کتاب میں کہیں پہ, آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی کیا حرکت ہے, تو آپ اس کو پیش دیجئے, اگر یعنی 2 پیش یا 1 پیش. یعنی ڈیفالٹ پوزیشن عربک جو ورڈز ہیں ان کی کیا ہوتی ہے, وہ مرفوع. ان کو ہم انگریزی میں کیسز بھی کہتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کو آسان کریں تو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو جملے میں اگر کوئی ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے, کیا وہ سبجیکٹ ہے. اگر وہ سبجیکٹ ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فاعل, تو اس حالت میں وہ مرفوع ہوتا ہے. اگر اب اس کی یعنی جو کام کرتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں, اس کو یا اردو میں ہم فاعل کہیں گے, اس کو ہم پیش دیتے ہیں, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے. اب اگر کسی پہ کام ہو رہی ہے, یعنی کسی نے کسی کو مارا, اس میں اب وہ آبجیکٹ بن گیا, ٹھیک ہے, اس پہ کام ہو رہی ہے, تو اب اس کا کیس چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو آبجیکٹ, یہ آبجیکٹ بن گیا. اس کیس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں, منصوبن. اور تیسرا جو کیس ہے مجرور, یعنی یہ عربی میں اس میں اگر پریپوزیشن کوئی حرف آئے یا
اور کچھ اس پہ کوئی عوامل آئے یا ناسخ آئے جو اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو زیر آتی ہے، تو تب اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آخری اس کو ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے. وہ ہم پڑھیں گے، آپ خالی یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ اسے گھبرائیے گا نہیں کہ یہ کیا ہے، ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہم کو جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کے ہر ایک سبق میں ہم کو آئے گا، وہاں ہم تفصیلاً اس کا ذکر کریں گے. یہاں پہ خالی میں اشارہ دے رہا ہوں کہ اس میں فرق کرنی ہے حرکات اور اعراب میں. حرکات جو پہلے یا بیچ میں آئے ورڈ کو، جو جس پہ ورڈ ختم ہوتا ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اس میں انگریزی میں اس کو مرفوع کو، یعنی اب مرفوع کیسے ہم دکھائیں گے کہ یہ مرفوع ہے. اگر کوئی اسم مرفوع ہے، اس کی جو پرائمری یا علامت ہم کہہ سکیں یا حرکت، وہ کیا ہے؟ ضمہ، یعنی پیش. اگر ہم کہیں گے الکتاب، جیسے مثال دی گئی ہے کتابن، یہ تنوین ہے یعنی دو پیش ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع حالت میں ہے. اور جو مرفوع حالت کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ ضمہ سے، پیش سے. اسی طریقے سے منصوب، اس میں ہم ظاہر کیسے کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہے؟ فتحہ سے، یعنی زبر سے، کتابن. اسی طریقے سے مجرور، تیسری جو آخری کیس ہے، یہ ہم ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ کسرہ سے. یعنی ہم آپ دیکھیں مثال میں دیا گیا کتابن، کتابن، کتابن. وہ جو پہلے کیف یا تا پہ حرکت ہے اس کو ہم حرکت کہتے ہیں، لیکن جو با پہ حرکت ہے یہ عربی میں امپورٹنٹ، یہ اہم ہے. اس پہ کیا آئے گا؟ اس سے ہم کو کیس پتہ چلتا ہے کہ لفظ کس حالت میں ہے. اگر پیش آئے گا تو وہ مرفوع ہے، اگر زبر آئے گی تو منصوب ہے، اگر زیر آئے گی تو مجرور ہے. یہ ہم اس کی وضاحت آگے کریں گے کہ جب وہ فاعل ہوتا ہے تو مرفوع آتا ہے، جب مفعول یعنی آبجیکٹ بن جاتا ہے تو منصوب آ جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی حرف جر یا وہ مضاف الیہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے تو وہ مجرور ہوتا ہے. آج کا درس اختتام ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.